نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الم تر الى الذين کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، انہم کہ وہ آمنو ایمان لائے، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل الیک آپ کی طرف اتاری گئی۔ کیا چیز اتاری گئی آپ کی طرف؟ قرآن۔ وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی گزشتہ انبیاء پر اتاری جانے والی کتابیں۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ لے جائیں، الی الطاغوت طاغوت کی طرف۔ طاغوت سے مراد کون ہوتا ہے؟ سرکش قوت، وہ سرکش قوت جو خود بھی خدا کی اطاعت نہ کرے اور دوسروں کو بھی کرنے سے روکے۔ طاغی طاغوت یعنی دین کے مخالفین، اسلام کے دشمن یہاں مراد ہیں۔ وقد امروا حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے۔ کون حکم دیے گئے تھے؟ الذین یزعمون کی طرف اشارہ ہے۔ ان یکفروا بہ کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے۔ کس کے؟ ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ طاغوت کے، یعنی طاغوت سے کفر کا انہیں کہا گیا تھا، اور وہ کفر کی بجائے اپنے معاملات میں فیصلے اس کے پاس کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کہ بھٹکا دے ان کو بھٹکانا دور کا۔ تو پھر یہاں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہوگا؟ الم تر الی الذین یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور حقیقت میں ایمان نہیں لاتے تھے؟ منافقین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفاق ان کے عملی رویے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ عملی رویہ یہاں پر کون سا ہے کہ ان کی وفاداریاں، ان کی عقیدت اور ان کا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے طاغوت پر تھا۔ یہاں پر منافقین کے طرز عمل کو واضح کیا جا رہا ہے، جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی کتابوں پر بھی، لیکن عملی زندگی میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کرانا ہوتا ہے، کسی جھگڑے میں کوئی فیصلہ مطلوب ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں اس وقت 2 عدالتیں تھیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری یہود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جبکہ یہود اپنی کتاب کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق کرتے تو اپنی خواہشات کے مطابق تھے، لیکن دعویٰ یہ کرتے تھے کہ وہ تورات کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس عدالت کا منصف کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف، اور طاغوت سے مراد یہاں کعب بن اشرف ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر وہ اپنا فیصلہ یہود سے نہ کروائیں۔ وہ کس سے کروائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا یہود کے لیے اجازت تھی کہ وہ چاہیں تو فیصلہ اپنے سردار سے کروائیں، چاہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے فیصلے جا کر یہود سے کروائیں۔ مخلص مسلمان تو اس بات کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن منافقین جو صرف اسلام کا لبادہ دنیاوی مفاد کی خاطر اوڑھے ہوئے تھے،
وہ جب یہ دیکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جانے سے ہمارے دنیاوی مفاد پہ زد پڑے گی تو اپنا فائدہ بچانے کے لیے وہ کس کی طرف رجوع کرتے؟ دوسری عدالت کی طرف. اور یہاں پر ایک خاص واقعے کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اگرچہ یہاں جو عام تفسیر کی کتابیں ہیں وہاں پر آپ کو ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ ملے گا، لیکن وہ واقعہ سندن بھی روایتاً ضعیف روایت ہے، اس لیے اس ضعیف روایت کو یہاں پر کوٹ نہ کریں، یعنی پڑھتے وقت یا پڑھاتے وقت، بلکہ جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس کے شان نزول میں واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا جھگڑا ہوا حضرت زبیر کے ساتھ. حضرت زبیر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے، پھوپھی کے بیٹے تھے، اور جھگڑا کس معاملے میں تھا؟ پانی کے معاملے میں، کھیت کو سیراب کرنے کے لیے. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور جو فیصلہ دیا وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا، کیونکہ وہ حق پر تھے. جس پر دوسرے آدمی نے یہ کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھوپھی زاد ہے، اور پھر اس نے کیا چاہا کہ وہ لے چلے معاملہ دوسری طرف. تو اس پر کہا گیا کہ منافقین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے ہیں اور اپنے فیصلے طاغوت کے پاس کروانے کو لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں وہاں جانے سے روکا گیا. ایسے لوگ شیطان کے پھیر میں آئے ہیں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں اور دور تک بھٹکا کے لے جائے. اس کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہوتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. سورۃ النور کی آیت ہے جس کا معنی ہے کہ اہل ایمان کا حال تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، آپ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کس بات کا؟ ہم کیا کریں؟ ہر معاملے میں آپ کی بات پر، آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ سمجھ لے، یعنی اپنا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کی بجائے کسی اور سے لیتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو کیا کرو؟ اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ حکم دیا گیا نا پچھلی آیت میں. اور پھر ان لوگوں کے طرز عمل کی بات کی گئی کہ جو دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں لیکن فیصلہ کسی اور سے کراتے ہیں. یہ تو تھی اس دور کے کانٹیکسٹ میں بات. آج کے دور میں یہ بات ہم مسلمانوں پہ کس طرح صادق آتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کو بنے 50 سال سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہماری عدالتوں میں کون سا قانون نافذ ہے؟ کس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ پارشلی شریعہ کے مطابق، لیکن زیادہ تر ہمارے جو معاملات ہیں ان کے فیصلے غیروں کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں ہماری عدالتوں میں اسلامی قانون ہے؟ نہیں، اسلامی قانون تو نہیں. چند ایک قوانین آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان پر بھی پوری طرح عمل نہیں ہوتا. تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک طرف دعویٰ کریں ہم مسلمان ہونے کا اور دوسری طرف ہماری ساری دلچسپی غیروں کے قانون سے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، کس طرف آؤ؟ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس چیز کے جو اللہ نے اتارا، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے منافقوں کو کیا کرتے ہیں؟ یصدون عنک صدودا، رکتے ہیں تجھ سے رکنا. یصدون صدودا تاکید کے لیے آتا ہے، یہ استعمال بہت ہے قرآن میں کہ فعل کے بعد اسی فعل میں سے مصدر آتا ہے جو تاکید کے لیے ہوتا ہے. اور
پھر ہم اپنی طرف نظر ڈالتے ہیں، کیا کہیں ہم تو ایسے نہیں کہ جب ہمیں کسی معاملے میں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم اس کی طرف آنے سے ہچکچاتے ہوں؟ یسدون، رکنا کیا، ریلکٹنٹلی آنا، ہچکچانا کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، آج کے زمانے میں 1400 سال پرانی کتاب کے مطابق جینا یہ تو ناممکن سی بات ہے، اور یہ سب کچھ کرنا تو بیکورڈ ہونے کی علامت ہے۔ کیا اوورآل مسلمانوں کے دل میں یہی خیال نہیں؟ جب اسلامی سزاؤں کی بات ہوتی ہے تو وحشیانہ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف لپکیں اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں اور اس طرز زندگی کو اپنا کر فخر محسوس کریں؟ یہ روزمرہ زندگی کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے، اس کے بارے میں جو ہماری سوچ ہے کہ کہیں بھی دو چیزوں میں اگر ایک کا ہمیں انتخاب کرنا پڑتا تو ہم کس کا کرتے ہیں؟ ہم سب خود اپنا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، دل کی خوشی سے نہیں آتے۔ کہیں پر بھی رسم و رواج کا معاملہ ہو یا قانون کا معاملہ تو ہم غیروں کے قانون پہ بھی راضی اور غیروں کی رسموں پہ خوش، اور اسلام کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہمارا ایک ایک قدم بہت بوجھل ہو جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ فکیفا، تو کس طرح، اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا سے مراد کیا ہے؟ جو انہوں نے عمل کیا۔ ثم جاؤوکا، پھر تیرے پاس آ جاتے ہیں، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کے نام کی، ان اردنا، نہیں ارادہ کیا ہم نے، الا احسانا و توفیقا، مگر احسان اور موافقت کا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ اور رسول کی بات چھوڑ کر کہیں اور جانے کا مقصد اور کچھ نہیں تھا، بس صرف یہی تھا کہ ہم زیادہ بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے۔ احساناً و توفیقا، اور توفیق کیا ہے؟ موافقت، یعنی ہم زیادہ بہتر طریقے سے فریقین کے درمیان موافقت کرنا چاہتے تھے، یعنی ہماری نیت تو بہت اچھی تھی۔ یعنی جب خدا رسول کے فیصلے سے منہ موڑ کر دوسروں سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، طاغوت کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم طاغوت کی طرف جاتے ہو، تو کہتے نہیں ہماری نیت خراب نہیں تھی، ہماری نیت بہت اچھی تھی، ہم تو بھلائی چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ فریقین میں، دونوں گروہوں میں کسی طرح موافقت پیدا ہو جائے۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں مطابقت کرنا، ہم آہنگی پیدا کرنا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی جو منہ سے کہتے ہیں اور جو دلوں میں رکھتے ہیں وہ سب خدا کو پتا ہے۔ فاعرض عنہم، ان کی منافقت کا پول کھل جانے کے باوجود تم ان سے کیا کرو؟ اعرض عنہم، درگزر کرو، وعظہم، نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات ان سے کہو۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت طرز عمل سکھایا گیا کہ دشمنوں کی سازش کو اور دشمنوں کی دشمنی کو، منافقوں کی منافقت کو کس طرح ڈیل کرو؟ عفو درگزر کے ساتھ، واعظ و نصیحت کے ساتھ اور قول بلیغ کے ساتھ۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اس کو ذرا عام زندگی میں لے چلیں، یعنی ایک تو اس خاص کانٹیکسٹ میں یہ آیت اتری ہے جس میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ایسے لوگ جو اسلام کے حقیقی معنوں میں خیرخواہ نہ ہوں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کسی شخص کے عمل سے، گمان سے نہیں، عمل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ آپ کا خیرخواہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کسی بھی لین دین میں، کسی بھی معاملے میں، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں منافقت رچ بس چکی ہے. لوگ زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہوتے ہیں. زبان سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن عملی طور پر انتہائی خائن اور دھوکے باز ہوتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا انسان انہی کی طرح بد اخلاق ہو جائے اور ان کو ویسے ہی جواب دے اور انہیں اعلان کر دے کہ مجھ پر تمہاری منافقت کا پول کھل چکا ہے، تمہارا دھوکہ مجھ پہ آشکار ہو چکا ہے، جاؤ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ کیا ایسا معاملہ کرنا ہے؟ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی اشارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ جو لوگ تجھے چھوڑ کر تیرے دشمنوں کے پاس فیصلے کروانے کو جاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو چاہتے تھے کہ وہ دونوں گروہوں کے درمیان کچھ زیادہ بہتر صورت نکل آئے، اس لیے ہم وہاں گئے تھے. یعنی بہانے بازیاں کرتے ہیں. جب ایسے لوگوں کا حال کھل جائے آپ پر تو آپ کیا کریں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ بات میں اس لیے بہت تاکید کے ساتھ کر رہی ہوں کہ عام روزمرہ زندگی میں ایک مسلمان کا اور ایک اسلام کی طرف دعوت دینے والے مسلمان کا طرز عمل لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، جبکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ لوگ میرے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، دھوکہ بازی کر رہے ہیں. کیونکہ کسی بھی دشمن سے نمٹنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کسی دھوکے باز منافق انسان سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر سے آپ کو کاٹتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، اور بظاہر وہ بہت دوستی کا اور تعلق کا اظہار کرتا ہے اور اندر سے آپ کی جڑیں کاٹتا ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے. تو کیا اس موقع پہ ضروری ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ دیکھو مجھے پتہ چل گیا تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے بتانے کی. بس جو آپ کو پتہ چل گیا وہ چل گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کا حال ہے وہ اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ پر بھروسہ کریں، معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ اس شخص کے شر سے نبٹنے کے لیے تو مجھے کافی ہو جا. اس کے بعد فاعرض عنہم، ان سے اعراض برتو. فاعرض عنہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعلق میں محتاط رہو. یہ نہیں کہ منہ موڑ لو، تعلق میں محتاط رہنے کی بات ہے کہ جو آپ ان پر بھروسہ کر رہے تھے، ٹرسٹ کر رہے تھے، وہ پھر اس معاملے میں آپ کیا کریں؟ سوچ سمجھ اختیار کریں. اور وعظہم، جہاں موقع ہو نصیحت کریں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اور نمبر 3، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ان کو مناسب موقع کے ساتھ ایسی بات کہیں جو ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے دل بدل جائیں، کیونکہ یہ منافقت دل ہی کی تو بیماری ہے. تو دل کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں، کیونکہ دل بدلیں گے تو ہی ان کے اعمال درست ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص انتہائی دھوکے باز بھی ہے، منافق بھی ہے، آپ کو اندر سے نقصان پہنچانے والا ہے، وہ بھی آپ کی توجہ کا محتاج ہے، وہ بھی آپ کا مدعو ہے، اس کو بھی آپ نے اسلام کی طرف بلانا ہے. یعنی کسی کو بھی کاٹ کے پھینکنا تو بہت آسان ہے کہ آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، آج کے بعد تم یہاں مت آنا، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں جانے کے بعد منافق کئی سال تک ساتھ لگے رہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ میں وحی کے ذریعے معلوم کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے کہ مجھے بتا دیا جائے منافق کون کون ہے، انگلی پہ گنوا دیا جائے، اور ان کو لائن میں کھڑا کر کے کہتے اور سب کو اشتہار دیتے یہ سب منافق ہیں، مجھے پتا چل گیا ہے وحی کے ذریعے، آج کے بعد ان سے ہمارا کوئی لین دین نہیں. ایسا نہیں کیا گیا. وقتاً فوقتاً ان کی منافقت کھلتی تھی، ظاہر ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ آپ ان سے اعراض برتیں، اگنور کریں، جانے دیں، دیکھی اندیکھی کر دیں. یعنی ایک چیز نظر آ رہی ہے پھر بھی آپ سمجھے کہ نظر نہیں آ رہی، ایک چیز آپ سن رہے ہیں اور آپ اسے سنی انسنی کر دیں کہ آپ کو پتا ہے لیکن آپ اسے توجہ کے قابل نہیں سمجھتے اور اپنا کام کرتے چلے جائیں. ہاں، جب بالکل آخر وقت تھا، سورۃ التوبہ جب نازل، آگے آپ پڑھیں گے، پھر اس پر آپ دیکھیں کہ سورۃ التحریم جب بعد میں نازل ہوئی تو اس میں کہا گیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. جب ساری حجت تمام ہو گئی تو فرمایا واغلظ علیہم، اب ان پہ سختی کر سکتے، کرو ان پہ سختی.
سختی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ سمجھانے کا سارا دور گزر چکا ہو، جب بات پوری طرح پہنچائی جا چکی ہو. پہلے مرحلے پہ کیا کرنا ہے؟ قُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، بات پہنچاؤ اچھی طرح. آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے عام بیچارے مسلمان ہیں جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں، اور ایون بعض اوقات ہوتی بھی ہے کچھ لوگوں کو لیکن درست طور پر نہیں ہوتی، تو ان کا طرز عمل اسی قسم کا ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو اس دو رنگی میں جی رہے ہیں. تو اب وہ کیوں جی رہے ہیں؟ منافقت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت. جہالت جو ہوتی ہے وہ منافقت کو جنم دیتی ہے. تو یہ جو جہالت ہے مسلمانوں کے اندر اسلام سے، اور مسلمان تو وہ ہو گئے لیکن ان کی پرائرٹی اللہ اور رسول اور آخرت نہیں ہے، ان کی پرائرٹی دنیا ہے. وہ دنیا کے فائدوں کے لیے اپنی آخرت کو قربان کیے چلے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو جب تک آپ بتا نہ چکیں، ان پر نہ تو کوئی فتویٰ لگائیں، نہ ان سے تعلق کاٹیں، اور نہ ہی ان سے کوئی بے رخی کریں. بس ایک یہ طریقہ اختیار کریں، عارض عنہم، ان کی خطاؤں سے درگزر، وعظہم، سمجھانا بجھانا، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور دل میں اترنے والی بات کرنا. اچھا، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے نا، دل میں اترنے والی بات کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بات آپ کے دل سے نکلے گی. اگر بات آپ کے دل سے نہیں نکلے گی تو ان کے دل پر نہیں اترے گی، اور یہ دل سے اسی وقت نکلے گی جب آپ کے دل میں سچی خیرخواہی ہوگی. پھر نکلے گی دل سے کہ ابھی یہ مدد کے، توجہ کے محتاج ہیں، مستحق ہیں، انہیں بات بتائی جانی چاہیے، یہ بیچارے جانتے نہیں. ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو دل سے نکلے گی، نفرت کریں گے تو دل سے نہیں نکلے گی، اس کا اثر نہیں ہوگا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے. یعنی کسی بھی رسول کے بھیجنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی بات مانی جائے. بڑی خوبصورت بات یہاں کی گئی ہے کہ رسول اس لیے نہیں آتا کہ لوگ بس اس کے عقیدت مند بن جائیں، اس سے محبت کے دعوے کرتے رہیں، اس کی بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کرتے رہیں. رسول اس لیے آتا ہے کہ انسان ان سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم کرے اور پھر اس طریقے پر عمل بھی کرے. اگر ہمارے لوگوں کو صرف اتنی آیت سمجھ آ جائے تو ان کی زندگی بدل جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، یا ہمارے مسلمانوں کا عمومی معاملہ کیا ہے؟ ایمان بھی لائے ہوئے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور بس یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، صرف ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا ان کو. وما ارسلنا من رسول الا، مگر کس لیے بھیجا؟ لیطاع، کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کے اذن کی بنا پر، بوجہ اللہ کے اذن کے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ جب ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، جاؤ کا، پھر آئیں تیرے پاس، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر بخشش مانگے اللہ سے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پائیں گے اللہ کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربان. اب یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ کہ وہ لوگ جو آپ کی اطاعت نہیں کرتے، جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر. ظلم یہاں کیا ہے؟ آپ کا حق نہ دینا. کس کا حق؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. وہ حق کیا ہے؟ کہ آپ کی بات مانی جائے. تو جب وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، آپ پہ ظلم نہیں کرتے. یعنی ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اصل جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. نبی کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. جب اس کی اطاعت نہیں کی جاتی تو بظاہر اس پر ظلم ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس پر ظلم نہیں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. یعنی نافرمانی کر کے جب وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جاؤ کا، پھر تیرے پاس آتے ہیں، یعنی وہ ریئلائز کر لیتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آ جاتے ہیں. فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے وہ مدد مانگتے. یعنی جب وہ ظلم کر بیٹھے تو آئیں تیرے پاس، یا انہیں آنا چاہیے.
یہ پیچھے سے آپ دیکھیں نا، ولو اور اگر، جب وہ ظلم کر بیٹھے تو آئیں تیرے پاس، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، یعنی نافرمانی کرنے کے بعد ان کے لیے اب بھی دروازہ بند نہیں ہوا، رحمت کا کھلا ہے. اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آ جانا چاہیے تمہارے پاس. فاستغفر اللہ، آ کے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے بخشش مانگنی چاہیے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگیں تو کیا ہوگا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، البتہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان. یعنی سمپلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے تو پھر ظلم پر باقی نہ رہیں. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا صرف اپنے لیے خود گھر بیٹھ کے بخشش مانگنا کافی نہیں تھا؟ یہ ضروری کیوں قرار دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بخشش مانگے اپنے لیے، اور وہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کے حق میں ہی تو زیادتی کی تھی، نبی کی نافرمانی کی تھی. تو اس کا یہاں ان سے اعتراف کرایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے اعراض برتا، بے رخی برتی، آپ کی نافرمانی کی، اس جرم کی تلافی کس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس آ کر اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اور پھر اللہ سے بخشش مانگیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. اچھا، اس آیت سے بعض لوگوں نے بڑا غلط مطلب لیا اور لمبے چوڑے فلسفے گھڑ لیے، اور وہ کیا کہ اب بھی توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ روضہ رسول پر جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہاں کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی کا یہ طرز عمل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میں وفات کا لفظ اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے انک میت وانہم لمیتون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں سے کسی کا یہ طرز عمل نہیں رہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ سے کہتے ہوں کہ آپ ہمارے لیے توبہ استغفار کروائیں. یہ آیت جو ہے وہ آپ کی زندگی تک کے لیے تھی. فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ منصف بنائیں تجھ کو، فیصلہ کروائیں تجھ سے، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان. شجرہ کا لفظ جو ہے، شجر درخت کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں شاخوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو شاخوں کا الجھنا کیا ہے؟ ایک طرح سے جیسے جھگڑا ہونا، جھگڑے کے لیے ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ منصف بنائیں تجھ کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سے فیصلہ لیں. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا. یہ پھر آیت اسی پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہے، 60 آیت کے، جس میں منافقین کے طرز عمل پہ بات کی جا رہی تھی کہ وہ جب کوئی جھگڑا ہوتا تو آپ کی عدالت میں فیصلہ کروانے کی بجائے کہاں چل پڑتے؟ طاغوت کی طرف، یعنی یہود کی طرف، کعب بن اشرف کی طرف. تو یہاں پر پھر زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ منافق جو ہیں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں. اور کس طرح کا فیصلہ؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی، کوئی حرج اس معاملے میں جو تم فیصلہ کر لو. ویسلموا تسلیما،
اور وہ مان جائیں، پوری طرح مان لینا. یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر دل کے ساتھ راضی ہوں، یعنی صرف اوپر اوپر سے نہیں، دل کے ساتھ راضی ہوں. اور حرج کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے تنگی، کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا. تو جب بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تنگی پیدا ہو جاتی. جیسے جگہ میں تنگی ہو جاتی، دل پہ جب بہت سارے آپ کے تفکرات اور توہمات جمع ہو جائیں تو وہ دل بوجھل ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہونے لگتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے فرمودات پر، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کے فیصلوں پر اور آپ کی زندگی کے بعد اب موجودہ حالات میں کیا ہے، آپ کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو فرمان ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، ان پر کیا ہو؟ دل پر راضی ہوں. کیونکہ جب تک دل سے راضی نہ ہوں اس وقت تک ایمان جو ہے مکمل نہیں ہوتا. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب وضو کا پانی نہ ہو تو تیمم کر لینا کیا ہے، وضو کی جگہ کافی ہے. لیکن بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری تسلی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی نہ ہوتی ہو، کیونکہ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ تسلی نہیں ہوتی. کیسے نماز پڑھیں؟ گھر جا کے ہی پڑھیں گے، وضو کر کے پڑھیں گے، تسلی سے پڑھیں گے. نہیں، جب وقت آ گیا ہے اور پانی نہیں ہے اور آپ ناپاک ہیں تو تیمم کر کے آپ کی ایسے ہی تسلی ہونی چاہیے جیسی آپ کی وضو کر کے. کیونکہ وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ میں ملا، نہ کہ اس پانی کی وجہ سے تسلی ہو رہی ہے آپ کی. اصل میں تو وہ طریقہ ہے کہ پانی استعمال کر لو. تو اسی طرح مٹی کے استعمال سے بھی تسلی ہو جانی چاہیے کہ اب ہم پاک ہیں اور نماز ہو گئی ہماری. اسی طرح جیسے مسح جرابوں پر تو بہت سے لوگ کہتے نہیں، تسلی نہیں ہوئی. تو تسلی کی خاطر ضرورت سے زائد بوجھ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، تو یہ دین میں پھر زیادتی کی بات ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ کما یحب ان تؤتی عزائمہ. بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی اسی طرح فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کے احکام قبول کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے. جیسے بیمار ہے کوئی شخص اور روزہ چھوڑ دے، اور روزہ چھوڑ کر وہ پریشان نہ ہو بلکہ اس کی تسلی ہو کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اور وہ مان جائیں، پوری طرح مان جانا، سر تسلیم خم کر دیں، سر جھکا دیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں. یعنی مومن ہونا کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کیا کرے؟ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق اپنی خواہش کو ڈھال لے، اپنی عقل اور اپنی خواہش اور اپنی مرضی اس سے آگے نہ رکھے.